الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.58 ہے، یعنی دوسرے سورے کا 58 لیسن، اور تھیم ہے آیت نمبر 53۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ نیچے دیکھیں۔ وَإِذْ، وا یعنی اور، از یعنی جب، اور اس کا روٹ ورڈ الف زال سے ہے، انگلش میں اینڈ وین۔ آتینا روٹ ورڈ ہے الف تا یا سے، معنی ہم نے عطا کیا، وی گیو۔ موسیٰ میم واو سین سے ہے روٹ ورڈ، موسیٰ کو موسیٰ ہی کہیں گے اردو میں، انگلش میں موزس۔ الکتاب روٹ ورڈ ہے کاف تا با سے، معنی کتاب، انگلش میں دا بک۔ والفرقان روٹ ورڈ فا را قاف سے ہے، اور فرق کرنے والا، کسوٹی، انگلش میں اینڈ دی کرائٹیرین۔ لعلکم روٹ ورڈ ہے لام عین لام، لام سے، معنی تاکہ تم، پرہیپس یو۔ تہتدون ہا دال یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ہدایت پاؤ، وڈ بی گائیڈڈ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، الکتاب والفرقان، کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، and when we gave Moses الکتاب والفرقان، the book and the criterion، لعلکم تہتدون، perhaps you would be guided۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن نیچے دیکھیں۔ and when we gave Moses the book and the criterion، perhaps you would be guided۔ تشریح کلمات یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز دیکھیں۔ فرقان کے معنی حق و باطل میں فرق نمایاں کرنے والا، یعنی سچ اور جھوٹ کو ڈفرینشیٹ کرنے والا۔ یہ لفظ قرآن اور تورات دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ فرقان تورات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لعل لفظی ترجمہ شاید کا ہے، یعنی لعل کے معنی شاید ہے۔ جب یہ لفظ انسان سے صادر ہو تو شاید اور امید کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی پرہیپس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب انسان اس لفظ کو استعمال کرے۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جملے پر لعل داخل ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو فیوریٹ ہے۔ چنانچہ ہدایت حاصل کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ امر ہے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے، یعنی جو آیت انڈر فوکس ہے اس میں ایک کتاب کا ذکر آتا ہے اور فرقان کا ذکر آتا ہے۔ چونکہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، اسی لیے کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان جیسا کہ ہم نے بتایا حق اور باطل کو سپریٹ کرنے والا، ڈفرینشیٹ کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور آیت دیکھیں سورہ قصص کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی امتوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کے ہلاک کیے پیچھے کتاب یعنی تورات دی تھی، جو لوگوں کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی امت کے لیے، ان کے فالوورز کے لیے ایک کتاب دیے تھے، یعنی تورات دیے تھے، جس میں انسانوں کے لیے ہدایت تھی، رحمت تھی اور روشنی تھی، دانش مندی یعنی وزڈم تھی۔
تاکہ بنی اسرائیل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی آیتیں قرآن میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی اور روشنی دینے والی اور پرہیزگاروں کو نصیحت کرنے والی کتاب دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی کتاب دی تھی جو حق اور باطل کا فرق بتاتی تھی اور جو روشنی دکھاتی تھی یعنی گائیڈ کرتی تھی اور لوگوں کے لیے نصیحت کا کام کرتی تھی۔ اور بھی ملتی جلتی آیتیں دیکھیں، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے آپ پر یہ سچی کتاب نازل فرمائی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس کتاب سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل کیا جو پچھلی کتابوں کو سپورٹ کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ پھر اللہ ہی نے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی، وہ کتابیں لوگوں کے لیے رہنما ہیں، اور اسی نے فیصلہ کن چیزیں نازل فرمائیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کا نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور حق اور باطل کے فیصلے نازل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ایسی چیزیں اس نے نازل کی ماضی میں بھی جو حق اور باطل کے فیصلے کیا کرتی ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی ہر دور میں اللہ کا یہ قانون رہا، پچھلی امتوں کے لیے بھی اور موجودہ امت کے لیے بھی، کہ جو بندہ اللہ کی آیات سے منکر ہوا، ان کو ریجیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی امت کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب مقرر کیا ہے، اور بے شک اللہ زبردست بدلہ دینے والا ہے۔ جب بنی اسرائیل غلامی سے نجات حاصل کر کے آزادی کی نعمت سے سرفراز کیے گئے تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کہ وہ بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب فرعون کی غلامی سے نجات دی اور مصر سے نکال کر مونٹ سینائی کے پاس لے کر آئے تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان بندوں کو ایک کتاب دی جائے تاکہ وہ راستہ پائیں، تاکہ وہ گائیڈنس لے پائیں اپنی زندگی کے لیے اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر 40 روز معتکف رہنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی کتاب دینے کے ہی سلسلے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 روزے رہنے کا حکم دیا اور 40 دن کے لیے کوہ طور پر معتکف رہنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا غیر حاضر ہونا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے کچھ وقت کے لیے غیر حاضر ہوئے، اس کا موقع پا کر سامری کا داؤ چل گیا۔ یعنی سامری جو ان کی قوم کا جادوگر تھا، اس نے کچھ پلان کیا تھا اور اس پلان کو اس نے ایگزیکیوٹ کیا، اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ یعنی وہ جادوگر اپنی قوم کو بہکانے میں کامیاب ہوا اور وہ اللہ واحد کی بندگی کرنے کے بجائے اس بچڑے کو اپنا معبود مان کر پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اتنے احسانات کے بعد تم اس شرک جلی کے مرتکب ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قوم پر بے انتہا احسانات تھے، اتنے احسانات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کھلا شرک کیا اور گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبول بخشا۔ یعنی ان کا گناہ اس قدر عظیم تھا کہ اللہ چاہتے تو ان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے، انہیں نیست و نابود کر دیتے، انہیں برباد کر دیتے، انہیں مٹا دیتے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے رحمت کا دروازہ کھلا رکھا، اور جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں، انسان کی تربیت اللہ کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، وہ خالق ہے اور ساتھ میں وہ رب بھی ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، یعنی انسان کی صرف جسمانی پرورش نہیں بلکہ انسان کی ذہنی اور روحانی پرورش کی ذمہ داری بھی اللہ ہی کی ہے۔ بندے کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اللہ کے
سارے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ بنی اسرائیل پر انگنت اللہ کی نعمتوں کے باوجود بھی انہوں نے شرک عظیم کیا، اس پر بھی اللہ نے انہیں معاف کیا۔ یعنی بنی اسرائیل پر اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ساری نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے شرک عظیم کیا، اور جب پھر توبہ کی تو اللہ نے اس توبہ کو بھی قبول کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔